وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ صدر ذی وقار، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج جس ہستی کا تذکرہ کرنا مقصود ہے وہ خیر البشر، امام الانبیاء، ختم الرسل اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس کے ذکر سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ خالق کائنات جسے کبھی محمد و احمد کے نام سے پکارتے ہیں تو کبھی مزمل و مدثر کے القابات سے نوازتے ہیں، تو کبھی یاسین و طہا سے پکارتے ہیں، تو ہم بے مایا اور ناقص اس کا حق بھلا کیا ادا کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، اب سوال ہے کہ اسوا کا، ان کے طریقے کا، کہ وہ ہمارے لیے کیسے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں سیرت نبی سے جواب ملتا ہے کہ اگر شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ کے شوہر کی زندگی کا مطالعہ کرو، اگر صاحب اولاد ہو تو فاطمہ کے والد اور حسنین کے نانا کا حال پوچھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ و حنا کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر جوان ہو تو مکہ کے نوجوان جوان کی سیرت پڑھو، اگر سفر ہو حضر کی داستان ہو یا عدالت انصاف کے فیصلے ہو، ہر عمل میں ہر ادا میں اس کی سیرت سے رہنمائی پاؤ گے، کیونکہ تمہارے لیے حضور کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ وہ جرت سراپا وہ ہمت مجسم، وہ جرت سراپا وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ عزیز ساتھیوں، بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ تاریخ اس کی مثالیں بھی پیش کرتی ہے کہ جس نے بھی ان کی سیرت کو اپنایا تو ایک طرف ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے ملکوں کے فرما روا نکلے، دوسری طرف خالد و سعد، ابو عبیدہ، عمر بن عاص جیسے سپہ سالار بنے، تیسری جانب نگاہ دوڑائیں تو علماء کی صف کے آما ابن عباس، ابن مسعود اور معاذ بن جبل کھڑے نظر آتے ہیں۔ پھر تاریخ نے فکر و درویشی میں ابو ذر و سلمان پائے، اور صفہ کی درسگاہ نے ابو ہریرہ، انس اور جابر جیسے تلامذہ بھی دیکھی۔ جناب صدر، یہ تو اصل حسنہ کی ایک ہلکی سی جھلک ہے کہ جس نے بھی ان کی سیرت کو اپنایا تو دین و دنیا کے امام بن گئے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نفاق کے زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوا کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت سخت امتحان درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ السلام۔